بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی فضیلت، شرائط و آداب۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، سورۃ مومن، آیات نمبر 60۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شک و شبہ کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اور فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، سورۃ بقرہ، آیات نمبر 184۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو، ہماری پکار کو قبول کرے گا۔ قبولیت کی بھی اپنی شکلیں ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں آیات نمبر 55 میں فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اے لوگو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، الدعاء هو العبادۃ، ترمذی شریف، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف، دعا عبادت کا مغز یعنی گودا ہے۔ اور فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، مستدرک، حاکم، حسن حسین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پیر دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ مشکوٰۃ شریف و ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو بھی جائز چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا کہ جب کہ وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دعا کرتا رہے اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی، اور بقول شیخ ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، کا مصداق ٹھہرے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کی مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ یہ شرائط بھی لازمی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پکارنا چاہیے، ہر وقت اپنے سوالات اور اپنے جائز مطالبات اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر، گڑ گڑا کر، رو کر اور چپ کے اپنی حاجات پیش کرنی چاہیے۔ شرائط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اس شرط کے مطابق دعا مانگی تو میرا تو ایمان ہے کہ اس کی دعا ختم ہوتے ہی قبول ہو جائے گی اور انہیں عطا کیا جائے گا۔
دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے والا، مکر و فریب دینے والا، قمار بازی کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، حسد و تکبر کرنے والا، کینہ کپٹ، غیبت و چغلی کرنے والا نہ ہو، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائیاں بیان کی گئی ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ خشوع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری ہر حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے اور اپنے بہکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنی حاجت کو رغبت، خلوص و انکساری اور عاجزی سے طلب کرے، اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء پارہ 17 آیات نمبر 9 میں خود تعریف کرتا ہے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کرے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھے، ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھی یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ انشاءاللہ 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 رد نہیں کی جائے گی، عطا کیا جائے گا، قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرے۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر یا سویر ضرور قبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ یہ افضل طریقہ ہے، ورنہ آپ کسی بھی طرف رخ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ فرماتے تھے۔ یہ دعا کا رکن نہیں ہے، فرضیت اس کا نہیں ہے۔ یہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے حمد و صلوات ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا و استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، مانگتے جاؤ، رو رو کر اپنا مطالبہ پیش کرو، اور پھر یہ کبھی نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم اپنی دعاؤں کو بھی تو برباد کرتے ہیں۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔